أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ 9ویں پارے میں سورہ اعراف کا آخری حصہ ہے۔ اللہ تعالی نے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون نے دبا رکھی تھی اور ان کو تکلیفیں بھی دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کر مبعوث ہوئے تو انہوں نے پہلا مطالبہ ان سے اپنا پیغام اللہ کی توحید اور اپنی رسالت والا پیش کرنے کے بعد جو ان سے پہلا مطالبہ کیا تھا وہ یہی تھا کہ تو بنی اسرائیل کے اوپر جو ظلم کر رہا ہے اس سے رک جا، ان کے بیٹوں کو قتل کرنا، عورتوں کو زندہ چھوڑنا اور ان سے کام لینا، تو اس ظلم سے باز آ جا اور ان بنی اسرائیل کو میرے ساتھ ہجرت کرنے کی اجازت دے دے، میں ان کو ساتھ لے کر کسی دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہوں اور وہاں یہ لوگ اپنی زندگی گزار لیں گے اور تو ان کو چھوڑ دے۔ لیکن فرعون اور اس کے وزیر اور اس کے مشیر ان سب کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اگر ان لوگوں کو ہم نے جانے کی اجازت دے دی تو پھر ہمارے کام کون کرے گا، اور پھر یہ لوگ جو ہماری متحدی میں ہیں یہ تو اس سے نکل جائیں گے۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، ان کے ذوم باطل میں تو یہ تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو یہ فرعون تو چھوڑ دے اور ان کو یہاں سے جانے کی اجازت دے دے تو یہ تو جہاں جائیں گے یہ تو زمین میں فساد مچائیں گے۔ یعنی فرعون کو اللہ ماننے سے انکار کرنا اور اللہ وحدہ لا شریک کو ماننا ان کے نزدیک فساد نظر آتا تھا، اور ان کا اپنا فساد جو وہ ایک قوم پوری کو غلام بنا کے انہوں نے رکھا ہوا تھا اور ان کو اس قدر تکلیف دیتے تھے کہ ان سے مشقتیں لیتے تھے، کام کرواتے تھے، اور کوئی چیز ان کی اپنی ملکیت نہیں سمجھی جاتی تھی، سب قبطیوں کا سمجھا جاتا تھا۔ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے، ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، تو اسے وہ فساد نہیں سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کا کسی علاقے میں جا کر امن سے رہ لینے کا مطالبہ یہ ان کو فساد نظر آتا تھا۔ لیفسدوا فی الارض وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، کہتے ہیں کہ دیکھو
اس نے تجھے چھوڑ رکھا ہے اے فرعون، اور انہوں نے تو جس چیز کو تو رب مانتا ہے اسے چھوڑ رکھا ہے۔ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاہرون۔ یہ حکم بار بار فرعون نے دیا تھا، کبھی رک جاتے تھے کبھی شروع ہو جاتے تھے، یعنی بچوں کو قتل کرنے سے اور بچیوں کو زندہ چھوڑنے تھے۔ تو جب یہ بات آئی تو کہنے لگے نہیں، ہم ان پر غالب ہیں اور ہم تو ایسا ہی کریں گے، ایسا ہی کریں گے۔ تو ان کے بچوں کو قتل کرنا پھر شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل قوم سے کہتے ہیں، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، تم اللہ سے مدد طلب کرو، واصبروا اور صبر کرو، ان الارض للہ، ساری زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اسے زمین کا مالک بناتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور آخر انجام بہتر جو ہے وہ صرف پرہیزگاروں، متقین اور مسلمانوں کے حق میں ہی ہونے والا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے قوم، یعنی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، کہنے لگے کہ اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم نے یہی تکلیفیں اٹھائیں، یعنی دو طرح سے ان کا یہ سلسلہ قبطیوں کا بنی اسرائیل کے بچے قتل کرنے کا ہوا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اسے یہ بات اس کے اپنے نجومیوں نے بتائی تھی کہ ایک ایسا، یا اس کے جو اس کے حلقہ کے ان کے طریقے کے جو ان کے عالم ہوں گے، کہ ایک بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا جو نبی بنے گا اور وہ تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ اس نے کہا چلو ہم پھر ان کے بچے چھوڑتے ہی نہیں، جو پیدا ہو اس کو مار دو، جو پیدا ہو اس کو مار دو۔ تو کہنے لگے بنی اسرائیل کے لوگ، اے موسیٰ جب تیری پیدائش ہونا تھی تو اس وقت بھی ہم نے یہ تکلیفیں اٹھائیں کہ ہمارے بچے قتل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کو تو اس سال پیدا کیا جس سال بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ پھر قبطی کہنے لگے کہ اگر تم ان کے بچوں کو قتل کرتے رہو گے تو پھر مردوں کی کمی ہو جائے گی اور ہمارے کام کون کرے گا؟ تو پھر اس نے حکم دیا کہ 1 سال قتل کرو 1 سال چھوڑو۔ جو سال بچوں کو قتل کرنے کا نہیں تھا اس سال اللہ نے ہارون کو پیدا کیا، ہارون علیہ السلام کی پیدائش اس سال میں ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بالآخر وہ سارا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ صندوقچی میں ڈال کر پانی میں چھوڑے گئے، اور آگے وہاں سے کنارے کے اوپر سے خود فرعون کے اپنے کنبے نے صندوقچہ پکڑا، کھولا تو اس میں بچہ تھا، اور کہنے لگے کہ اس کو تو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون کی بیوی نے کہا تو کہنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے، اس بات پر مان گئے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کہ وہ کسی بھی خاتون کا دودھ نہیں پی رہے تھے، فرمایا ہم نے موسیٰ پر دودھ پینا حرام کر دیا، کہ جبلی طور پر میں نا کہ کسی کا دودھ پی ہی نہیں رہے تھے، عورتیں جمع ہوتیں۔ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک عورت بتاتی ہوں، شاید اس کا یہ دودھ پی لے۔ کہا بتاؤ؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے اپنی والدہ کا بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دودھ پلانا شروع کیا تو بچے نے دودھ پی لیا۔ اب لوگ اس بات سے غافل تھے کہ یہ بچہ ہے ہی اسی کا، اور اس طرح سے
وظیفہ بھی فرعون کی طرف سے لگ گیا، دودھ پلا جاتی تھیں جا کے، بچے کو دیکھ بھی آتی تھی، بچہ اپنا ہی تھا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، جب تو پیدا ہوا تیری پیدائش سے پہلے ہمارے بچے قتل ہوتے رہے، پھر اب تم بعد میں بھی اسی طرح ہمارے اوپر یہ مصیبت رہی، اب رکی ہوئی تھی، اب تو نبی بن کے آیا ہے تو پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر فرعون نے اعلان کر دیا ان کے بچوں کو قتل کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اور اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندوں کو ہی غالب کرتا ہے، اور تم اللہ پہ توکل کرو۔ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، مجھے تو اس بات کا یقین ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین کا خلیفہ اور مالک بنا دے گا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور دیکھو اللہ کیسے کرتا ہے۔ پیغمبر کا ایمان بہت ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے اطمینان سے، حالانکہ یہ بات زمینی حقائق کے بالکل منافی تھی کہ ایک طرف وہ بادشاہ ہے، محلات ہیں، فوجیں ہیں، اور اس دور کی سپر پاور ہے، اور وہ خدائی دعویٰ بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے، اور ایک طرف یہ مغلوب ہیں، غلاموں کی طرح رہ رہے ہیں، غلام بنایا ہوا ہے، جس کو چاہتے ہیں مار دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایسی نہتی اور کمزور قوم کو کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گا اور ان کے محلات کا مالک تمہیں بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر غالب کر دے گا، اور تم اللہ سے دعا کرو اور تم اس بات پر یقین کرو۔ الحاصل اللہ تعالیٰ نے پھر فرعون اور آل فرعون کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا شروع کی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ قدرت کی جو نشانیاں ہیں وہ ایک لحاظ سے فرعونیوں کے لیے عذاب بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی نشانیاں بھی تھیں۔ آغاز فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، قحط سالی ڈال دی اور فصلوں کی کمی کر دی، اب کھانے کو کچھ نہیں ملتا، خدائی دعویٰ کرتے ہیں، اور قحط سالی کا یہ عالم ہے کہ دور دور تک کہیں سے کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے اوپر اپنا عذاب بھیجا اور اپنی یہ قدرت کی نشانی ظاہر فرمائی، لو بھی اناج اگا کے دکھاؤ، کھا کے دکھاؤ، کہاں سے کھاتے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست کی وجہ سے ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بدشگونی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، اس بات کو سمجھو، لیکن کہتے ہیں یہ تو لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، یہ تو نے ہم پہ جادو کیا ہے، تیرے جادو کی وجہ سے یہ صورتحال ہے، اور ہم تو جتنا مرضی جادو کر لے ہم تجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن پھر خود ہی کہنے لگے کہ قحط سالی ختم نہیں ہوگی، موسیٰ سے کہو اپنے رب سے دعا کرے، تو موسیٰ کا رب اس قحط سالی کو پھر ختم کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ اے موسیٰ اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ قحط سالی کو ختم کر دے، اللہ بارشیں برسائے، پانی آئے، دریا خشک ہو گئے، نہریں خشک ہو گئیں۔ قحط سالی کا یہ عالم ہے کہ سب کچھ خشک ہو گیا ہے اور زمین کے اوپر ہریالی تک نظر نہیں آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ اب جب بارش ہوئی تو وہ بہت خوب ہوئی، بہت خوب بارش ہوئی، اور بارش سے پھر انگوریاں اگیں، فصلیں اگیں، تو کہنے لگے دیکھا نا یہ اسی کی وجہ سے تھا،
یہ اسی کی وجہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پھر غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر مکڑیوں کا لشکر بھیج دیا۔ مکڑیاں اس قدر آئیں کہ وہ سب ہریالی کھا گئی۔ کہنے لگے دیکھا اس نے پھر جادو کر دیا۔ پھر مجبور ہو کر بالآخر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ دعا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالی نے اس لشکر کو غائب فرما دیا، مکڑیاں ختم ہو گئیں۔ تو پھر کہنے لگے کہ دیکھا یہ اسی کا جادو تھا نا۔ اللہ تعالیٰ کو پھر غصہ آیا اور اللہ کریم نے ان کے اوپر پھر جوؤں کا عذاب بھیج دیا۔ اب ہر چیز میں جوئیں، کپڑوں میں، بستروں میں، برتنوں میں، ہر چیز میں جوئیں ہی جوئیں۔ پھر کہتے ہیں کہ لو دیکھا اس کے کام ہیں یہ سارے، لیکن مجبور ہو کر پھر کہتے ہیں کہ موسیٰ اپنے رب سے کہو اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے اور ہم تجھ پہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تیرے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو غائب کر دیا، جوئیں ختم ہو گئی۔ کہنے لگے دیکھا اس کے کام، یہ سب اسی کا کیا ہوا تھا، یہی کرتا ہے یہ سب کچھ، یا اسی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ سب کچھ۔ اللہ کو پھر غصہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وظفا دیا، مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا کہ اتنے مینڈک کہ ہر چیز میں مینڈک، برتنوں میں، کپڑوں میں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، مینڈک ہی مینڈک۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کے پاس ہر ایک چیز کے لشکر ہیں، انسان کی سوچ سے زیادہ تعداد ہے ہر مخلوق کی۔ اس قدر مینڈکوں کا عذاب ان کے اوپر اللہ نے مسلط کر دیا کہ ان کے بیٹھنے تک کی جگہ نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اے موسیٰ دعا کر اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے تو ہم ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے مینڈک غائب کر دیے۔ پھر کہتے ہیں دیکھو اسی کا کیا ہوا تھا یہ سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا ایک عذاب بھیج دیا خون کا، وَالدَّمَ آیات مفصلات، خون کا عذاب، اور وہ ایسا خون کا عذاب، کپڑے، برتن، بستر، مکان، فرش، سب کچھ خون سے، خون آلود، خون سے لت پت۔ کہتے ہیں موسیٰ مارے گئے، اب تو کوئی چیز نہیں بچی جس میں ہم کچھ کھا پی بھی سکیں۔ تو اس مصیبت کو ہم سے دور کر، اللہ سے دعا کر، تیرا رب ہی اسے غائب کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اس قدر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں فرعون کو دکھائیں، آل فرعون کو دکھائیں، لیکن وہ پھر بھی اس بات پر نہ آئے کہ بنی اسرائیل کو ساتھ جانے کی اجازت دے دے، حالانکہ ہر بار کہتے تھے ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک۔ یہ عذاب اگر تو اپنی دعا کر اللہ سے، تیری دعا قبول ہو جائے اور یہ عذاب تو ہم سے ہٹا دے تو ہم لنؤمنن لک، ہم ایمان بھی لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو بھی ساتھ بھیج دیں گے۔ ہر بار یہ کہتے تھے، لیکن جب تکلیف دور ہو جاتی تو پھر اسی طرح کے اسی طرح ہو جاتے۔ فرمایا پھر ہم نے اتنی بار ان کو مولتے دینے کے بعد فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا کہ ہم نے ان کو دریا میں غرق کر دیا، کیونکہ وہ ہماری آیات کو، ہماری کتاب کو، ہمارے معجزات کو، ہمارے نبی کو جھٹلاتے تھے۔ وَقَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس بات سے غافل تھے کہ بالآخر یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہلاک کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بالآخر، پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں پکڑ رہا ہے، جھٹکے دے رہا ہے اور اپنی عجیب و غریب قدرت کی نشانیاں دکھا رہا ہے، بالآخر اللہ تعالیٰ ہمیں تباہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس سے وہ بالکل غافل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بالآخر وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ فرمایا ہم نے اس قوم کو ان کے گھروں کا، زمینوں کا، محلات کا مالک بنا دیا جن کو انہوں نے کمزور کر رکھا تھا، بے بس کر رکھا تھا، ہر طرف سے، مشرق سے، مغرب سے۔
فرمایا وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا، بنی اسرائیل کے صبر، لمبے صبر پر اللہ نے ان کو یہ پھر کامیاب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا کلمہ پورا کیا کہ بالآخر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اور متقین کو ہی غالب کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بالآخر تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں ان کو پانی پر سے رستے بنا کر، 12 سڑکیں بنا کر ان کو پار کر دیا، ان کو وہاں سے گزار دیا، اور اسی پانی کو ہم نے چلنے کا حکم دے دیا، اور فرعون اور آل فرعون کو ہم نے اس پانی میں غرق کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، یہ ہماری کس قدر تمہارے اوپر عنایت تھی، کس قدر ہمارا انعام تھا کہ ہم نے فرعون سے، آل فرعون سے تم کو نجات دی، جو اس قدر تمہیں تکلیفیں دیتا تھا، اور پھر تم نے کیا سلوک کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھر تم الجھنے لگے، اور موسیٰ علیہ السلام پر سوال، فرعون سے جان چھوٹی موسیٰ کی، اور اس قوم کو نجات دلائی موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر تنگ کرنا شروع کر دیا، اور بنی اسرائیل نے پھر اس قدر تنگ کیا، اس قدر تنگ کیا، موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت میں کما حقہ آئے ہی نہیں، بہت تھوڑے۔ اور پھر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء مبعوث ہوتے، یہ انبیاء کو قتل کر دیتے، انبیاء کے ماننے والوں کو قتل کر دیتے، اور اس قدر انہوں نے عہدم مچایا، حالانکہ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے فرما بردار بنتے۔ اور بنی اسرائیل کی یہ تاریخ ہے کہ اس وقت سے موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو نجات دی، لیکن یہ آج تک نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں، اور یہ زمین کے اوپر ہمیشہ دنگا و فساد ہی کرتے جہاں بھی ہیں۔ یہ جو اسرائیل ملک ہے، یہ وہی لوگ ہیں، وہی نسل ہے یہ، اور جہاں بھی یہ گئے پھر انہوں نے زمین کے اوپر فساد ہی برپا کیا۔ قرآن بنیاد سے تاریخ بتاتا ہے، اور قرآن جو ہے یہ رہنمائی کرتا ہے، اور فائنل رہنمائی کرتا ہے کہ خبردار یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا، یہ کبھی تمہارے خیر خانی ہوں گے، الا یہ کہ جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، تو پھر یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو الحاصل میرے بھائیوں، اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ خیر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت وضاحت کے ساتھ کیا، اور طور پہاڑ پہ موسیٰ علیہ السلام کا جانا، اور پیچھے بچھڑے کی پوجا شروع کر دینا ان کا وہ کرتوت، اور پھر ان کی توبہ سختی سے قبول ہونا، جمعے میں بھی سب کچھ بیان کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے 12 قبیلے جو تھے وہ قائم دائم رکھے، ہر قبیلے میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک ان کا معلم یا نگران مقرر کیا، جو ان کو تعلیم دیتا تھا، ان کو سمجھاتا تھا، اور ان کو اس انتظامی سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت پہ لگاتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرتے رہے، اور پھر اسی طرح یہ عمالقہ قوم کا تذکرہ پیچھے بھی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نکل کر لڑنے کی بجائے موسیٰ علیہ السلام سے سوال، تم اور تیرا رب جا کر لڑو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب موسیٰ علیہ السلام کو جو دے کر بھیجی، موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے ہیں اس کے مطابق چلو، سیدھے اکڑ گئے، کہنے لگے نہیں مانتے۔ اللہ کو غصہ آیا، میری کتاب کو بھی نہیں مانتے، میں نے ان کے اوپر اس قدر انعام کیے، ان کو نجات دی۔ اللہ کو غصہ آیا، طور پہاڑ بادل کی طرح اللہ نے اٹھایا اور ان کے اوپر لا کھڑا کیا۔ اب دیکھا کہ پہاڑ ہمارے اوپر گرنے ہی والا ہے، اور ہم اس کے نیچے آ کر سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، تو سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گر کر کہتے ہیں کہ پہاڑ تو آیا پڑا ہے، اور اونچی آواز سے کہتے ہیں سمینا سمینا سمینا، اور اللہ فرماتا ہے کہ دل میں کہہ رہے تھے
کہ وقت گزارو و اسینا مانیں گے نہیں، کہنا یہ تھا کہ سمینا و اطعنا، سنیں گے اور مانیں گے، لیکن کیا کہہ رہے تھے؟ سنیں گے اور آہستہ آواز سے کہہ رہے تھے مرضی اپنی کریں گے۔ تو یہ جو خرابی ہے ایک، یہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، جو کہ دراصل یہودیوں میں تھی اور یہ مسلمانوں میں بھی آ چکی ہے۔ مجبوری کے مارے مسائل ہمارے مسلمان سن لیتے ہیں لیکن مانتے نہیں، سن رہے ہوتے ہیں اور اس میں بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس اللہ کے حکم سے ہم نے نکلنا کیسے ہے، ہیلے بہانے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یہ انبیاء کے سب تذکرے ختم کیے اللہ نے، اور آخر پہ پھر وہی بات یاد کرائی، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، جو اللہ نے عالم ارواح میں عہد لیا تھا، فرمایا اس کو یاد کرو جو ساری اولاد آدم سے ہم نے عالم ارواح میں ایک عہد لیا ہوا ہے، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، لوگوں کو خود ہی گواہ بنایا، اور اللہ نے فرمایا الستُ بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ کہا کس کی عبادت کرو گے؟ کہا یا اللہ تیری ہی کریں گے۔ شہیدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ نے فرمایا پھر اس پر گواہ رہنا، قیامت کے دن تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں علم نہیں تھا، کوئی یہ نہ کہے آ کر، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، اور یہ نہ کہنا آ کر کہ یا اللہ جیسے ہمارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہم کرتے تھے۔ فرمایا میں تم سب کو ایک ساتھ کہہ رہا ہوں اور تم میرے ساتھ وعدہ کر رہے ہو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میری ہی تم نے عبادت کرنی ہے، اور اس بات کو بھول نہ جانا۔ تو یہ وہ عہد ہے جو کہ عالم ارواح میں سب نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بلعم بن بلعوم کی مثال دی، جو کہ پہلے تو بڑا نیک تھا، اور پھر وہ بہکا، وقت کے بادشاہ نے اس کو لالچ دیا، اس کا مقابلہ کسی اللہ کے نبی سے تھا، اور اس نے نبی کے خلاف بد دعا اس نے کی، اور وہ مستجاب الدعوات تھا، لیکن وہ لالچ میں آ کر بہک گیا کہ بادشاہ لالچ دے رہا ہے، لہذا وہ اپنے گدھے کے اوپر سوار ہوا، جو اس کا طریقہ تھا، پہاڑی کی چوٹی کے اوپر جا کر وہ دعا کیا کرتا تھا۔ اس نے وہاں پر جا کر دعا کی، لیکن وہ جب اپنے منہ سے الفاظ نکالتا ہے تو وہ پیغمبر کے حق میں ہیں اور بادشاہ کے خلاف ہیں، اور بادشاہ کہتا ہے کہ میں تجھے خرچہ دیتا ہوں، میں تیری خدمت کرتا ہوں، اور تو میرے خلاف بد دعا کر رہا۔ کہا میں کیا کروں، میری زبان سے نکلتا ہی ایسے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ شخص برباد ہوا۔ اللہ نے فرمایا، یہ مثال دے کر اللہ نے سمجھایا کہ ایسے نہ ہو جانا، اور اللہ کے نبی دعا کرتے تھے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ جب تو ہمیں ہدایت دے دے تو پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کو غصہ آتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور پھر وہ پھریں، اسی لیے مرتد کی سزا قتل ہے۔ اللہ کو اس شخص سے بہت غصہ آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے روشناس کر دے اور پھر وہ ہدایت چھوڑ کر پیچھے بھاگے۔ فرمایا اس کی مثال اس بلعم بن بلعوم کی ہے، جو شخص ہدایت پہ آ کر پھر بہک جائے، جو ہدایت پہ آ کر پھر بہک جائے، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے ہدایت پہ آ کر بہکنا۔ اور یہ مثال اللہ نے اس لیے بھی دی کہ بنی اسرائیل کی مجملاً یہی صورتحال ہے کہ یہ فرعون کے ظلم کے دور میں تو یہ سارے کے سارے دلی طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پکے مسلمان تھے، اور جب وہ مصیبت دور ہو گئی تو پھر یہ ہدایت سے دور ہوتے چلے گئے، اور ان کا کردار سارے کا سارا منافقوں کا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملا کر یہ اس قدر کیل کال میں الجھے کہ اللہ تعالیٰ نے میدان طی میں ان کو بند کر دیا، قید کر دیا کہ پھرتے تھے اور
رستہ نہیں نظر آتا تھا اور شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ 40 سال تک اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اوپر حرام کر دیا کہ یہ گھروں میں جائیں، اور جنگلوں میں ہی پھرتے رہے۔ اور اسی دوران موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے، یوشع بن نون نبی بن گئے، اور اسی دوران ان کے جو بچے پیدا ہوئے اس 40 سال کے عرصے میں وہ جوان ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یوشع بن نون کے وہ صحابی بنے، اور یوشع بن نون کے ساتھ مل کر انہوں نے پھر عمالقہ قوم سے لڑائی لڑی، اور عمالقہ قوم کو اللہ نے تباہ کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جنگل سے نجات دی، اور وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے والے تھے وہ لوگ مرے اسی دوران، یا اگر بچے تو وہ بعد میں بچے، لیکن الحاصل خرابی اس قوم کے اندر سے نہ گئی، اور اسی طرح یہ تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ الحاصل اللہ رب العزت نے یہ سب باتیں کھول کھول کر قرآن میں بیان کی ہیں، اور اس میں مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ اس قوم سے بچ کر رہیں اور اپنا کردار دین کے اوپر پختگی والا رکھیں، اسلام کو سمجھ لینے کے بعد اس سے پیچھے نہ ہوں، ورنہ پھر یہ بلم بن بلوم والا حشر ہوگا کہ وہ شخص پھر بالآخر برباد ہوا اور ہانپنے لگا، اور کتے کی طرح اس کی زبان نکل آئی، اور وہ شخص بالآخر اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ تو جو شخص ہدایت دیکھنے کے بعد پھر دین سے پھرتا ہے تو اس کا حشر اسی طرح برا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔